نادان تھا، اللہ اکبر، یہ نادان تھا. حضور نے اس کا ذکر اس لیے کیا چونکہ وہ ایک غلط جملہ بول کے گیا تھا. اللہ، پھر فرمایا کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جیسے سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ مشورہ دیں. تو آپ جب اس شخص کی عیب بیان کریں گے، مشورہ دیں گے، اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، تو اس غیبت کو علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے. آپ نے کسی مفتی سے جب فتویٰ لکھوانا ہے تو جب آپ فتویٰ جب لکھوائیں گے، آپ جا کر اس کو تحریر دیں گے یا بیان دیں گے تو وہ آپ اس بندے کے عیب بیان کریں گے. اسی طرح کسی بندے کے شر سے بچانا ہوگا تو آپ اس بندے کے شر بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کریں گے. لازمی تھا کہ باقی لوگ یہ صورتیں ہیں جو جائز کی ہیں، یہ جائز کی صورتیں ہیں. اب ناجائز جیسے میں نے پہلے بتایا وہ منافقت. اب اس کے نقصانات کیا ہو جاتے ہیں؟ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے شخص کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی والا یہاں پر کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ وہ تو رشتوں کو توڑے جا رہا ہے. اس میں یہ بھی عنصر ہے نا کہ ہم کسی تیسرے کی غیبت کریں گے اور آپ اس کی تحقیق کیے بغیر آپ اس پر اگر عمل کر لیں گے تو اس بارے میں جب یہ چیز سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں اس تیسرے کی نفرت پیدا ہو جائے گی، دل میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، دل میں دوریاں پیدا ہوں گی. یعنی ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ جنم لے جائیں گے، ایک غیبت کی وجہ سے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کرتے ہیں ہم تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک در منصور میں ہی امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اور اسے مختلف احادیث کی کتاب ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک سواری نے بدکنا شروع کر دیا، حضور نیچے جلوہ گر ہوئے، آپ نے کھجور کی سب ٹہنیاں منگوائی اور قریب 2 قبریں تھیں آپ نے توڑ کے رکھی. صحابہ کرام نے پوچھا کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا آپ نے 2 ٹہنیاں قبروں پہ رکھی ہیں، مقصد کیا ہے؟ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا بندہ چغل خوری کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قبر میں یہ 2 بندے انہیں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے یہ غیبت کیا کرتا تھا. اللہ حضور اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنیاں کیوں رکھی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ سبز ٹہنیاں رہیں گی سبز، اس وقت تک یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہیں گی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں بتایا کہ قبر میں بھی اس کا عذاب ہوگا. اور جیسے پہلے آپ نے سوال کیا کہ اب بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ بچہ ایسے جا سکتا ہے کہ اپنی محافل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. سبحان اللہ. آپ کسی تیسرے کا ذکر کر کیوں رہے ہیں؟ آپ اللہ کا ذکر کریں. آپ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کریں. آپ کی زبان گناہوں سے نہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. جب آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی آپ کی زبان پر گناہ آ ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ میرے قرب میں ہوگا قیامت کے دن. حضور نے فرمایا جو زیادہ درود پڑھتا ہے مجھ پر وہ بھی میرے قرب میں ہوگا. اب دیکھا جائے کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا، غیبت کریں گے قرب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا. اگر اسی دوران بیٹھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، غیبت سے ہم بچ جائیں گے اور ہمیں کل بروز محشر قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کسی کی بندہ غیبت کرتا ہے تو پھر اس کی معافی کا جو معاملہ ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی اس بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور خیر میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی کہ ہماری ایک مقتدی تھے ہمارے، تو جب بھی ہم 3 بندے بیٹھتے تھے آپس میں تو کوئی اگر کسی چوتھے کی بات ہوتی یا کسی تیسرے کی بات ہوتی تو وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دعا کریں اور محفل کو برخاست کر دیں. اللہ. ہمیں اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ بزرگ تھے اور 24 گھنٹے ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. ہوا ایسے کہ پھر ہم نے ان کی موت کے وقت یہ جانا کہ جس بندے میں گناہ نہ ہو، جس بندہ وہ بشر تو تھا لیکن گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جب انہوں نے ان کی موت دیکھی فجر کی نماز میں
دوسرے سجدے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت موت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دی. غیبت سے خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بھی بچاتے تھے، خود بھی بچتے تھے. اللہ حضور اکبر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اچھا، آپ نے سوال کیا کہ اب اس سے معافی کیسے ہے. جی دیکھیں، میں غیبت کرتا ہوں آپ کی اور میں توبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن آپ کے لیے نفرت دوسروں کے دل میں پیدا کر چکا ہوں، جی تو مجھے معافی نہیں ملے گی. پھر معافی نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی اس وقت ہوگی جب بندہ کسی تیسرے کی غیبت کرے اور پھر جب اسے یہ ریئلائز ہو جائے کہ جناب میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے اور قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں جس سے میں اب متنبع ہو چکا ہوں، اس وقت پھر بندہ جا کر اس تیسرے سے کہے بھائی میں نے آپ کی فلاں مقام پر غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد پھر جب پورے ہوں گے، یعنی کہ جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ تو بڑا ہی سخت گناہ ہے. جی ہاں.